بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ ظاہر ہے آج بھی آزادی مارچ یا آزادی دھرنا ہی مین عنوان ہے۔ تو ابھی ادھر جہاں میں ہوں یہاں تو 2 نومبر ہی ہے، لیکن چند منٹ کے بعد 3 نومبر ہو جائے گا، اور 2 نومبر کو مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ نیکسٹ 2 ڈیز جو ہیں، 2 دن جو اگلے آ رہے ہیں، یعنی 3 اور 4 نومبر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتوار اور سوار کو کچھ سخت فیصلے ہوں گے، اور وہ سخت فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ اب نیکسٹ موو کیا ہو سکتی ہے؟ مختلف امکانات ہیں۔ مثلا یہ تو اب کم و بیش کلیئر ہے کہ وہ یہیں سے واپس نہیں لوٹیں گے، یعنی وہ آپشن فی الحال پوسٹ پون ہی سمجھیں کہ یہاں پر کوئی 2-4 دن ہلا گلا یا تقریر وغیرہ کر کے تو وہ مجمع لپیٹ کے واپس لوگوں کو کہیں گے، یعنی اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا، اس کہ وہ یعنی بیفور ہی ریٹرنز، اس سے پہلے بہت کچھ ہوگا، اور اس بہت کچھ میں یہ بظاہر جو فیلرز نظر آ رہے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ریزگنیشنز بھی آن دا اینول ہیں، وہ بھی ٹیبل پر ہیں، استعفے ہو سکتے ہیں، لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، ملک گیر سٹرائک اور تحریک ہو سکتی ہے، ڈی چوک کی طرف بھی جا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن گورنمنٹ نے بھی پوری تیاری کر لی ہے، کم و بیش شہر بند کر دیا گیا، اس کی ہر مین آرٹری، مین روڈ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور یہاں تک کہ خان صاحب کی جو بنی گالہ کی رہائش ہے، جو آستانہ عالیہ بنی گالہ شریف کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ 300 سے زیادہ کنٹینرز کے حصار میں ہے، یعنی سب سے زیادہ خطرہ انہیں وہاں ہے۔ حالانکہ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ان کے گھر پر حملہ آور ہوں گے، لیکن بہرحال وہ دل کا چور ہے نا، کیونکہ انہوں نے دھمکی دی تھی نا ایک دفعہ، آپ کو یاد ہے کہ ہم رائے ونڈ جا کے لے لیں گے، ڈانگا سوٹے لے کے وہ شیخ شیز سمیت۔ تو بہرحال کیونکہ مولانا صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ حالانکہ مولانا صاحب نے یہ پازیٹیولی نہیں کہا کہ ہم جائیں گے، انہوں نے تو اس انداز سے کہا تھا کہ ہم جائیں گے۔ مولانا نے تو یہ کہا کہ یہاں جو لوگ جمع ہیں یہ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں کہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں، اگر چاہیں تو تمہارے گھر میں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جائیں گے۔ بہرحال اسی بات کو بنیاد بنا کے وفاقی حکومت باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے کہ دیکھیں جی کیا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہائی کورٹ میں جانے والی تو بات نہیں ہے، اگر تم سمجھ ہو یہ بغاوت ہے کہ جس سینس میں وہ جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بغاوت، تو بغاوت کا مقدمہ دائر کرو اور پکڑو۔ جی ہائی کورٹ میں جانے کا کیا توقع ہے؟ بہرحال یہ ایسے ہی ہے۔ تو مولانا صاحب نے جب یعنی پوری تمکنت کے ساتھ یہ بات کی ہے، تو حکومت جو ہے وہ تھوڑا ظاہر ہے پہلے ہی انرو ہو گئی ہے، تو گویا شہر بند کر دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف اور مظاہرین مولانا کے ساتھی، جمعیت کے ساتھی آ رہے ہیں، تو یہ اور کچھ دنوں میں اگر یہ تھوڑا پرولونگ کر گیا تو تبلیغی اجتماع بھی ختم ہوگا، تو اس میں بھی بہت زیادہ لوگ آنے کا چانس ہے۔ بہرحال مولانا کی یعنی بہت ساری اور بھی باتیں کہ ریزگنیشنز، لاک ڈاؤن، سٹرائک کنٹری وائڈ وغیرہ وغیرہ، اور ڈی چوک کی طرف موو کرنا، اس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ وقتی طور پر ڈی چوک کی ڈائریکشن کی طرف موو کیا جائے گا اور حکومت ان کو روکنے کی کوشش کرے گی، اور مولانا صاحب ایک ہی حلے میں وہاں نہیں جائیں گے۔ مولانا صاحب جو ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے، پہلے یعنی اس جہاں پر پڑاؤ ہے وہاں سے آگے موو ہوں گے۔ یہ میں اپنا ایک گمان ظاہر کر رہا ہوں، ظاہر ہے ابھی آج یعنی ابھی چند منٹ کے بعد جو نومبر 3 ہوگی، تو اس میں ظاہر ہے جب وہ خطاب فرمائیں گے، وہاں تو نومبر 3 ہو چکی، لیکن ظاہر ہے موسٹ پروبیبلی زور کے بعد یا دوپہر یا کہیں اس وقت وہ خطاب کریں گے، تو پھر معاملات کلیئر ہوں گے۔ لیکن میں اپنا ایک گمان ظاہر کر رہا ہوں کہ وہ اس جگہ سے نکلنے کا اعلان کریں گے ٹورڈز ڈی چوک، تو وہ 2 یا 3 مراحل میں ڈی چوک تک پہنچیں گے۔ حکومت کوشش کرے گی، اور ظاہر اتنے جمع غفیر کو
روکا نہیں جا سکتا کہ حکومت کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں وہ کوشش کر کے دیکھ لے کہ اگر واقعتاً وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے جانا ہے اور مولانا صاحب کا حکم ہوا تو پھر وہ روک نہیں سکتے، اس لیے کہ بہت زیادہ تعداد ہے، اور کتنی کوئی فورس لا سکتے ہیں یعنی پوری پنجاب پولیس بھی لائیں اور فیڈرل پولیس بھی لائیں تو پھر بھی اس سے اوور ویلمنگلی آؤٹ نمبرڈ ہو جائیں گے، تو لہٰذا وہ وہاں سے ایک کچھ ہلکی سی اسکرمشز ہوں گی اور پھر وہاں سے وہ نکلیں گے، پھر کوئی یعنی 1 2 3 کلومیٹر کے بعد کوئی اور وینیو ہوگا جہاں پر وہ پھر قیام کریں گے، اور پھر وہ مزید ممکن ہے کہ 1 2 دن اور دیں، یعنی اس طرح وہ پریشر گریجولی بڑھائیں گے۔ تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے جب یعنی پولیس سے تو یہ کام گیا، وہ تو اس کو کنٹرول کرنے قابل نہیں ہے، اب فوج اگر آئے تو ظاہر ہے پھر تو ایک بہت بڑا طوفان برپا ہونے کا چانس ہے۔ اگر انہوں نے بھی اس طرح مارنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے سوائے گولیوں کے تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ عام ہاتھوں سے تو ہاتھ ان کے پھر بھی زیادہ ہوں گے نا، چل جائے کہ پھر دونوں بارڈر سے ساری فوج لے آئیں اور اس کی بھی موومنٹ میں پھر ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ یعنی جو اپنا ہے نا خطرات یا جو سٹیکس ہیں وہ بہت ہائی ہیں دونوں طرف سے، لیکن وہ ٹائٹینز وہ کیا ہے، کلیش آف دی ٹائٹینز ہیں کہ ظاہر ایک طرف حکومت ہے ایک طرف عام لوگ ہیں، لیکن عام لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور اس میں الٹیمیٹلی یعنی جو those who would face the music, those who would bear the brunt of the force، وہ بہرحال جمعیت کے ارکان ہی ہیں، جمعیت کے لوگ ہی ہیں، باقی پیپلز پارٹی یا نون لیگ وغیرہ جو ہیں وہ ہاف ہارٹیڈلی، اور انہوں نے کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں کی تھی کہ دھرنے میں ہم شامل ہوں گے، زیادہ زیادہ آزادی مارچ کو سپورٹ کرنے کا کہا تھا۔ اور اس میں ایک اور اہم ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو بھی مسلم لیگ نون کے یا معمولی تعداد میں جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، وہ جو بھی آئے ہوئے ہیں وہ کسی آرگنائزیشنل موٹیویشن کے تحت نہیں آئے ہوئے، وہ اپنے جذبے کے تحت آئے ہوئے ہیں، یعنی کچھ لوگ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ وہ انہیں ضرورت نہیں ہے کہنے کی کہ آپ جاؤ، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں جو سندھ سے حیدرآباد وغیرہ سے ہیں مسلم لیگ کے آئے ہوئے، تو اس والے سے بہت سارے ارکان، بہت سارے مسلم لیگ کے سپورٹر یا ووٹر اور کچھ پیپلز پارٹی کے بھی وہاں رہیں گے، اسی سارے سلسلے کا حصہ ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی تنظیمی تحرک کے تحت نہیں آئے، وہ اپنے طور پر آئے ہیں، اس لیے کہ جو مسلم لیگ نون کا جو ایکٹیوسٹ گروپ ہے اس کے روح روان تو ظاہر ہے یا بسر علالت پر ہیں یا پابند سلاسل ہیں، اور جو باہر ہے ان کا رول ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ باقی چھوٹی پارٹیوں میں ممکن ہے اچکزئی صاحب کی پارٹی، حاصل بدینجو صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں یعنی شامل رہیں، یا کسی حد تک تھوڑے بہت ایک علامتی طور پر جے یو پی وغیرہ کے، باقی جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کنفرنٹیشن میں ایکٹیولی شاید شامل نہیں ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نہ مولانا صاحب ویسے ان پر انصار بھی نہیں کر رہے، ان کی پلاننگ بالکل اپنی ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو ان ڈیٹیل لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب 3 لوگوں میں کوئی راز آ جائے تو وہ راز صرف اس صورت میں رہ سکتا ہے کہ لیک ہونے سے پہلے 2 ان میں سے مر جائیں یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو چیزیں پہنچانے والے لوگ بھی کافی تعداد میں ہوتے ہیں نا ارد، تو اس لیے انہوں نے سارے پتے ہر ایک کو نہیں دکھائے، یعنی بظاہر جو رابر کمیٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں دکھائے، اور دکھانا بھی نہیں چاہیے اگر ان کا پاسٹ بیہیویئر وغیرہ دیکھیں۔ تو اس میں ایک عجب بات یہ ہے کہ یعنی جو باقی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں، نون لیگ یا پیپلز پارٹی، وہ جان چھڑانا چاہیں بھی تو مکمل نہیں چھڑا سکتی اور مکمل ساتھ بھی نہیں آ سکتے ہیں جی، اگر وہ چھڑائیں گے یعنی بالکل اس سے انڈیفرنٹ ہو جائیں تو پھر ان کا اپوزیشنل کریکٹر جو ہے ڈسپیوٹ ہو جائے گا کہ وہ ہم کو کیا کہیں گے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں،
اور دو ٹوک انداز میں دامے درمے سکھنے اور قدمے آئیں تو وہ اپنی ایک تو پیپلز پارٹی کے لیے تو ایک آئیڈیالوجیکل پرابلم ہے، نون لیگ کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی پارٹی سمجھتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹی پارٹی کی قیادت میں اس طرح آبویسلی اور بالکل بغیر کسی پردے کے ان کی ماتحتی میں یا سب آرڈینیٹ رول میں ظاہر آنا ان کے لیے بھی مشکل ہے۔ تو بہرحال ابھی تک تو یہی بات کی جا سکتی معذرت۔ ابھی 2-4 گھنٹوں میں جب مولانا صاحب کا پھر خطاب ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ یہاں لایا عمل بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ آخری لمحے جب وہ تقریر کرتے ہیں تو اسی پر ہی لوگوں کی نظریں مرکوز رہتی ہیں، وہ کوئی اس سے پہلے ڈیٹیل وغیرہ نہیں دیتے، اور اسی طرح ہی کرنا بھی چاہیے کہ باہر ڈی چوک کی طرف موومنٹ کا زبردست امکان ہے، اور ہاف ہارٹیڈلی حکومت کوشش کرے گی روکنے کی، لیکن بہرحال ان سے نہیں روک سکتے، اور ان ون گو مولانا وہاں جائیں گے بھی نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے، آدھے راستے یا تیسرا حصہ راستہ طے کر کے پھر الٹیمیٹم دیں گے، اور پھر اس کی ایکسپائری پر پھر آگے بڑھیں گے۔ اور اس میں ایک ویسے بات بڑی دلچسپ ہے کہ اگر حکومت پہلے دن ڈی چوک پر مان جاتی تو ٹھیک ہے، حکومت کو یہ تو پرابلم ہوتا ہے کہ نرو سینٹر جو ہے وہ ایک طرح کا قبضے میں آ گیا، لیکن پھر اس طرح جو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے اس کی بڑی لمیٹڈ گنجائش رہتی، کیونکہ اب تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں نا ہم آ رہے ہیں ڈی چوک کی طرف، اور پھر سمجھ لیں کہ 1-2 کلومیٹر کے بعد رک جائیں، پھر دے دے الٹیمیٹم، اور پھر ہم آ رہے ہیں، یعنی اس طرح وہ 8-10 دن تو ویسے اس انداز میں اور نکال سکتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ اور پھر مولانا نے جو یہ کہا تھا کہ ہم ایک جگہ بیٹھے نہیں رہیں گے یا زنگ آلود نہیں کریں گے صلاحیتوں کو، یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے کہ وہ دھرنا آن دا موو رہے گا، کہ ایک جگہ پر مقید نہیں رہے گا، تو اس طرح گویا پرجوش رہیں گے، لوگ متحرک رہیں گے۔ تو اگر وہ پہلے دن ڈی چوک پر ہوتے تو پھر کیا کرتے، 2 دن کی یا 4 دن کا الٹیمیٹم دیتے، تو اس کے بعد آگے تو پھر یہی ہے نا کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو یا فلاں، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نہ پارلیمنٹ پر حملہ کریں گے، نہ ہی کسی اور ایسی بلڈنگ پر حملہ کریں گے، لیکن ڈی چوک تک اگر حکومت مطالبات نہیں مانتی تو وہ ڈی چوک جائیں گے اور پھر مفلوج کریں گے معاملات کو، لیکن شارٹ آف اٹیکنگ اینی اسٹیٹ سمبل، یعنی وہ کسی پارلیمنٹ پر، سپریم کورٹ پر، پرائم منسٹر ہاؤس پر یا ٹی وی وغیرہ پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن لاک ڈاؤن ضرور کریں گے اگر حکومت مطالبات نہیں مانتی تو۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ بڑی جیگنٹک جدوجہد ہے، اور اس میں آپ اپنے مضبوط نروز رکھیں، اور یہ وار آف دی نروز آپ سمجھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کو آج کی تازہ نظم تازہ سومنات یہ سناتے ہیں کہ ہیں زینت سردار ہونے کو بے تاب، ہیں زینت سردار ہونے کو بے تاب، ہیں منصور آج کے بھی لاجواب۔ ویسے تو منصور حلاج کہتے ہیں نا، لیکن آج بھی منصور ہیں کہ ہیں زینت سردار ہونے کو بے تاب، ہیں منصور آج کے بھی لاجواب، للکارا ہے طاغوت کو وارفتگی سے، للکارا ہے طاغوت کو وارفتگی سے، لوگ ہیں انوکھے یہ ہیں نایاب۔ یعنی آج کے جو منصور ہیں لاجواب بھی ہیں، لیکن ہیں ذرا نایاب، نایاب اس سینس میں کہ یعنی ان کی ویلیو بہت ہے، ورنہ وہاں پر ملینز میں۔ تو ہیں زینت سردار ہونے کو بے تاب، ہیں منصور آج کے بھی لاجواب، للکارا ہے طاغوت کو وارفتگی سے، لوگ ہیں انوکھے یہ ہیں نایاب، اٹھے ہیں یہ دست قاتل کو روکنے، اٹھے ہیں یہ دست قاتل کو روکنے، جاں باز ہیں یہ اہل حق کے عقاب، اٹھے ہیں یہ دست قاتل کو روکنے، جاں باز ہیں یہ اہل حق کے عقاب، بت شکن ہیں یہ ان کے خوف سے ہیں لرزتے، اقتدار کے تازہ سومنات، بت شکن ہیں یہ ان کے خوف سے ہیں لرزتے، اقتدار کے تازہ سومنات، اور دور ستم ختم ہوگا پورے ہوں گے، دور ستم ختم ہوگا پورے ہوں گے، ہیں مدت سے خلق کے جو خواب،
دور ستم ختم ہوگا، پورے ہوں گے ہیں مدت سے مخلوق کے جو خواب، اور زور توحید جب معجزے دکھائے گا، زور توحید جب معجزے دکھائے گا، گریں گے اوندھے آج کے لات منات۔ یعنی زور توحید یہ ہوا نا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھنا، دوسروں کا غلام نہ سمجھنا۔ تو یہ جب جذبہ معجزے دکھائے گا، یہ جب جذبہ ایٹ ورک ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جی ایچ کیو کے مندر یا جو وہاں تازہ سومناتھ ہے جی ایچ کیو کا پنڈی میں، تو اس کے میں موجود جو بھگوان بنے بیٹھے نا لات منات، وہ اوندھے منہ گریں گے۔ دور ستم ختم ہوگا، پورے ہوں گے ہیں مدت سے جو خلق کے خواب، زور توحید جب معجزے دکھائے گا، گریں گے اوندھے آج کے لات منات۔ ہیں زینت سردار ہونے کو بے تاب، ہے منصور آج کے بھی لاجواب، للکارا ہے طاغوت کو وارفتگی سے، لوگ ہیں نوکھے یہ ہیں نایاب، اٹھے ہیں یہ دست قاتل کو روکنے، جاں باز ہیں یہ اہل حق کے عقاب، بت شکن ہیں یہ ان کے خوف سے، ہیں لرزتے اقتدار کے تازہ سومنات، اور دور ستم ختم ہوگا، پورے ہوں گے ہیں مدت سے خلق کے جو خواب، زور توحید جب معجزے دکھائے گا، گریں گے اوندھے آج کے لات منات۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، ٹل دی